میرے عزیزوں، جس تنظیم نے آج کی یہ محفل آراستہ کی ہے، اس سے میرا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنی یہ تنظیم پرانی ہے، اور اس خواتین کی اس محفل میں ایک مرد جو باقاعدگی سے شامل ہوتا رہا وہ یہ اعزاز تقریباً اس کا رکن ہوتے رہ گیا۔ ذرا سا میرا خیال کیا ہے لوگوں نے، تھوڑا فاصلہ رکھا۔ مشاعرہ دوسری صاحب نے کہا تھا کہ غزل کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ غزل کے پیچھے ہم لوگ صدیوں سے رسوا ہیں، اور کون سا شاعر ہے جو غزل میں طبع آزمائی نہیں کر رہا۔ لیکن آج کی اس پوری محفل میں اول تا آخر میں جس بات کو غور کرتا رہا وہ یہ کہ شاعری اپنی حدود و قیود کے بڑے مطالبے کرتی ہے، اور یہ سہل نہیں ہے، شعر کہنا آسان نہیں ہے۔ جس پر پابندیاں ہیں وہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ ان پابندیوں نے اور ایک حد تک ان دشواریوں نے غزل کو، شاعری کو باقی رکھا ہے، جاری و ساری رکھا ہے۔ یعنی اس میں اتنی پابندیاں ہیں، تلفظ کی، لہجے کی، رکھ رکھاؤ لفظوں کا، برتاؤ زبان کا، اتنی دشواریاں ہیں، لیکن یہ کہ شاعری اور غزل خاص طور سے مسلسل جاری ہے، سراہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں نیا پن بھی، کبھی آج کسی نے کہا کہ نوجوان شاعری کرنے لگے، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ نوجوان شاعری کرنے لگے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تازگی جو ہمیں ان کے کلام میں نظر آتی ہے وہ پرانے شاعروں میں نہیں ہے، اور آج کل کے میں جانتا ہوں لڑکے لڑکیاں ایسے عمدہ، تازہ، مہکتے ہوئے اور روشن اور چمکتے ہوئے شعر کہہ رہے ہیں، اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ وہ بڑے دھارے سے کٹے ہوئے ہیں، عموماً کسی چھوٹے شہر میں یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہے مین اسٹریم تک، لیکن جس کسی کی ہے ہم اسے سراہتے ہیں۔ جسے مضافاتی شاعری کہا جاتا ہے، مضافات کے شہروں میں جو، قصبوں میں جو لڑکے لڑکیاں شعر کہہ رہے ہیں، اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور نوجوان نئی نسل کی شاعری پہ وہ، ان کا نام فیضان عارف ہے، اور وہ یقیناً بڑا کام کریں گے۔ نوجوان جو شعر کہہ رہے ہیں اس میں کیسی کیسی خوبیاں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ شاعری کے تعلق سے جس شعر کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا وہ زبان اردو ہے۔ اردو کو شاعری نے اور شاعری کو اردو نے بہت فیض پہنچایا، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری زبان کو، ہماری شاعری بہت راز آئی ہے، اور بہت ایک دوسرے کے چوری دامن کے جو ساتھ ہے زبان کا اور شاعری کا، وہ بیش قیمت ہے اور بہت ہی نایاب اور کامیاب ہے۔ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اب اس وقت لغت پہ بڑا کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اردو لغت پہ۔ اس زبان کا حق بنتا ہے کہ اس پہ محنت کی جائے اور اس کے لیے مشقت کی جائے، اس کی خوبیاں ابھار کے سامنے لائی جائیں، اس کی دشواریاں دور کی جائیں۔ اردو پہ سچ پوچھیے تو برا وقت پڑا ہے، کیونکہ اردو کے ساتھ ہمارا رویہ، سچی بات یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو اس زبان کے حلیے کو بگڑنے نہیں دیتے۔ یہ اس کی بنیادی خوبیاں ہیں کہ زبان کی جو نقش اور نگار ہیں، جو اس کا نقشہ ہے وہ محفوظ ہے، اور وہ جھلک کے سامنے آتا ہے، کبھی شعر کے روپ میں، کبھی اچھی نثر کے روپ میں۔
میں خود بھی محسوس کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ نسل پیچھے رہی جا رہی ہے، شاعری اس قدر آگے بڑھ گئی ہے. ہمارے لندن شہر کی بیشتر خواتین نے اپنا قلم جب اٹھایا تھا شروع میں افسانے لکھے تھے، اب سب کی سب شاعر ہو گئی ہیں. اور یہ دکھ کی بات ہے. نثر میں وہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں جو شاعری میں ہوتی ہیں، صرف یہ کہ قیود حدود پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن اچھی نثر آپ پڑھیں تو شاعری کا لطف آتا ہے. مجھے یاد ہے، یہ اگرچہ میری اپنی تعریف ہو رہی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ایک بار یہ ہوا کہ میں BBC لندن سے خبریں پڑھ رہا تھا اور ہندوستان سے ایک کنبہ آیا ہماری ٹرانسمیشن دیکھنے. تو شیشے کے اس طرف میں خبریں پڑھ رہا تھا، وہ ہندوستانی کنبہ جو ہے شیشے کی دوسری طرف بیٹھ کے میری خبریں سن رہا تھا. جب میں خبریں پڑھ کے باہر نکلا، ان لوگوں نے بڑی اتفاق سے مجھے ہاتھ ملایا اور پھر وہ بولے کہ ہمیں موسیقی کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ خبریں کون سے راگ میں پڑھ رہے ہیں. میری خبروں کی خوبی ہے، یہ زبان کی خوبی ہے. اس کو سلیقے سے پڑھتے ہیں تو ایسی نکھر کے آتی ہے، ایسے پھول کی طرح مہکتی ہے. یہ زبان کی خوبی، اس میں موسیقی ہے، یہ طے ہے، اس میں موسیقی ہے، اس میں راگ ہے، اس میں راگنیاں ہیں، اس میں ترنم ہے، چاہے آپ اسے نثر کہیں نثر. میں نثر کا بڑا مداح ہوں. اچھی نثر سراہی جاتی ہے اور ہمیشہ سراہی گئی ہے اب بھی، لیکن یہ کہ وہ پیچھے کیوں رہی جا رہی ہے بری بات ہے. شعر میرے ہیں وہ خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے گفتگو کرنے کے لیے نثر سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. یہ میں اپنے تجربے کی بنا پہ میں نے برس ریڈیو پہ 35 سال سے زیادہ نثر بولی، ایک شعر بھی نہیں پڑھا اور مجھے لوگوں نے یاد رکھا اور سراہا. آج بھی میں جہاں جاتا ہوں، ابھی میں بلتستان کے شہر اسکردو گیا، سارے شہر والوں کو میں یاد ہوں. میں حیران ہوا ایسی کون سی خوبی تھی. وہ میری خوبی نہیں تھی، وہ زبان کی خوبی تھی جو میری ماں نے مجھے عطیہ کے طور پر. تو یہ زبان ایسا ورثہ ہے، ایسا ہم کو ملی ہے زبان کہ اس کو جتنا سنبھال کے رکھیں، پیار سے آراستہ کر کے سنوار کے نکھار کے رکھیں، یہ اتنی ہی اپنی خوبیاں دکھاتی ہے. عجیب شے ہے. اور یہ بات آپ نے نثر میں محسوس نہیں کی ہوگی، اس لیے کہ نثر کی محفلیں نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی نثر کی محفلیں نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو بہت کم، یا بے حد دقیق، بے حد عالمانہ، جس میں پروفیسر لوگ آ کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. ایک بار میں موریشس گیا جہاں اردو کانفرنس ہو رہی تھی. موریشس کے لوگ اتنے سب اردو بولتے ہیں، جو ہندوستانی نسل کے لوگ ہیں سب اردو بولتے ہیں، اگر سب ایک مقامی بولی زیادہ رائج ہے، لیکن بہت بھولے لوگ ہیں. مگر میں بیٹھا ہوا تھا ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر، اور لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد دائرہ کیے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ تم یقین کرو گے کہ ایک زمانے میں راولپنڈی سے سری نگر تک ٹانگے چلا کرتے تھے. تو ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا، سر ٹانگے کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا بول پر ہے. اردو کی بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، علی گڑھ کے اساتذہ آئے ہوئے تھے اس میں. تو شروع میں نے تقریر کی تو علی گڑھ کے اساتذہ سے میں نے کہا، دیکھیے میری آپ سے درخواست اور مشورہ بھی ہے، یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موریشس کے، یہ بڑے بھولے لوگ، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ٹانگا کیا ہوتا ہے. تو براہ کرم وہ علمیت کے بڑے بڑے لغت ان پہ نہ لڑکائیے گا، سہل زبان میں بات کیجیے گا، آہستہ سے سمجھائیے گا، ورنہ ان بچوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی. جدیدیت ماں باپ جدیدیت اور اللہ جانے کیا میرے سر بھی چٹانوں کی طرح گرتا ہے. پتہ نہیں موریشس والوں پہ کیا گزری بھی ہے. یہ ہے کہ ہم جس زبان کے
معلمین ہیں، یہ امانت ہمیں ملی ہے اور ہم پہ لازم ہے کہ اس کو سنبھالیں، اس کو سنبھالیں، اس کو بچائیں۔ اب لیکن ایک بات ابھی میں نے کراچی کی اردو کانفرنس میں ایک بات میرے منہ سے نکل گئی، لیکن بات غلط نہ تھی۔ میں نے کہا جس زبان کے بچے وہ زبان بولنا چھوڑ دیں تو سمجھیے وہ زبان خطرے میں ہے، یہ سمجھیے کہ وہ زبان خطرے میں ہے۔ بچہ دکان میں گیا، اس نے دکاندار سے کسی چیز کی قیمت پوچھی، دکاندار نے کہا 40 روپے، تو بچہ بولا سر انگلش میں بتائیے، اسے 40 نہیں پتا تھا۔ ویسے 69، 79 اور 89 تو ہمیں بھی نہیں پتا، اور ملین تو ہمیں بالکل نہیں پتا ملین کیا ہوتا ہے۔ آسان یہ ہے کہ اردو میں ملین ہی لکھ دیتے ہیں، 8 ملین کو 80 لاکھ نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہے دشواری زبان کی، لیکن یہ ہر زبان میں ہوتی ہے، ہر زبان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے، میرا بیٹا کہا کرتا تھا اردو از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج، یہ بات بھی انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو ہر زبان میں اپنی دشواریاں ہوتی ہیں، اور بعض زبانیں ایسی ہیں لکھتے کچھ اور ہے پڑھتے کچھ اور ہے، آخر میں NDT لگاتے ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب ہر زبان کی اپنے مسائل، اپنی دشواریاں اور اپنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں بولے نہیں جاتے۔ عربی میں آخر میں جو تے ہوتا ہے وہ سے ہوتا نہیں۔ آپ مثال کے طور پہ نماز کو ہم لوگ نماز کہتے ہیں کہ ہمیں ایران کے راستے ملا ہے، صلاۃ نہیں کہتے، صلاۃ ہے بھی صحیح نہیں، آخر میں تے سالنٹ ہے۔ تو یہ ان باتوں باریکیوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ ہم جس زبان کے امین ہیں، سچی بات یہ بڑی میٹھی زبان ہے۔ کسی نے فیس بک پر کسی خبر نامہ ڈالا کسی زبان کا، اس میں خاتون بول رہی ہیں، ایسا لگتا ہے مشین گن چل رہی ہے، فائر گولی چل رہی ہے۔ اسے سن نیچے میں نے لکھا اسے سن کے اندازہ ہوتا ہے اردو کتنی سریلی اور میٹھی زبان ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سریلی میٹھی زبان ہے، اسی لیے اس کو شاعری راس آئی ہے، اور شاعری کو اردو زبان راس آئی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ غالب نے جو شعر کہے اصل وہ سب ان میں رویہ سارا فارسی کا ہے، شعر انہوں نے اردو میں کہے ہیں، اس فارسی سے ہم واقف نہیں، ان کا کلام پتہ نہیں کہاں رکھا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا دیوان ہے جو صدیوں غالب کو زندہ رکھے گا، وہ ایک چھوٹا سا دیوان۔ اسی طرح سے مزاح کا جہاں تک تعلق ہے، چھوٹی سی کتاب ہے پطرس کے مضامین، صدیوں زندہ رہے گی۔ اور جو ابھی تازہ واردات ہم پہ ہوئی ہے، دوسری صاحب ہم پہ ہم سے بچھڑ گئے، لیکن جو کچھ وہ چھوڑ گئے، کانپور کے جو بزرگ تشریف لائے تھے کراچی، وہ تصویریں اپنے جائیداد کی دکھا کے کہا کرتے تھے یوسفی صاحب بجا طور پہ عالم بالا میں جا کے اپنی کتابیں دکھا کے کہہ سکیں گے یہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور وہ ایسا تحفہ اور عطیہ ہمیں دے گئے۔ رہنے والی آنے والے زمانے وہ رہیں گے، وہ ان کا مزاح بھی یاد رہے گا، وہ خود بھی یاد رہیں گے، اور جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ان کی شخصیت، ان کی شفقت، ان کی محبت سب یاد رہے گی۔ بے شمار خوبیوں کے انسان تھے بینک کے آدمی تھے، مگر ادب اور زبان کے معاملے میں انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔